ہوں وہ بال کے بارے میں ہے، اور میں نے عرض کیا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، اور امام حسن کے ساتھ بھی بالوں پہ اثر ہوا۔ جہاں امام حسن کو زہر دیا گیا اور ان کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی، وہاں بالوں کے ذریعے سے ان پہ جادو بھی ہوا، اور بڑی بڑی ہستیوں کے اوپر۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کے کوئی بندہ بال لے بھی لے، کہیں سے بھی لے لے، اور کبھی اس پہ جادو اثر نہ کرے، شیطانی عمل اثر نہ کرے، جناتی عمل اثر نہ کرے، جادوئی عمل اثر نہ کرے، کبھی بھی بال لیے گئے، کنگھی کے دندانے لیے گئے، حضور کے بال مبارک لیے گئے، اور اس پہ جادو کے لیے وہ چیزیں استعمال میں آئیں، آپ اگر چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے بچوں پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کی زندگی پہ، اور آپ کی صحت پہ، اور آپ کے رزق پہ، اور آپ کی خوشیوں اور خوشحالیوں پہ کوئی دشمن ڈاکہ نہ ڈالے، اس پہ جادو اثرات بندشیں نہ ہوں، تو آپ یہ چاہتے ہیں تو ہر بار ہفتے میں صرف ایک دن، اور وہ لازم منگل کا دن ہے، یاد رکھیے گا۔ دنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو پھر جمعرات کے دن کو افضلیت اور جمعے کے دن کو افضلیت کیوں کہی ہے؟ سید الایام، سارے دنوں کا سردار، سید الایام، سارے دنوں کو، سید الطعام، حضور فرماتے ہیں گوشت سید الطعام ہے، سید کہتے ہیں آقا کو، سید الطعام گوشت، اس طرح سید الایام سارے دنوں کا آقا، سارے دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ اور سید اللیل، یہ آج شب جمعہ ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں، سارے دنوں کی سردار، ساری راتوں کی سردار شب جمعہ، دنوں کا سردار جمعہ، یوم الجمعہ۔ جاگ رہے ہیں؟ اس کا اثر زندگی پہ بہت زیادہ ہے، دنوں کا اثر زندگی پہ بہت زیادہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت مستند کتابوں میں اس کے مستند حوالے موجود ہیں، ابھی نا سکھر میں ایک واقعہ ہوا، کچھ لوگ تھے جن کا مطالعہ نہیں تھا اس شعبے میں، تھے مخلص، جن کا اس شعبے میں مطالعہ نہیں ہے، عملیات، وظائف، یہ ایک پوری دنیا ہے، ایک پورا شعبہ ہے، مطالعہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے مجھے بلایا اپنے پاس، اور وہ پہلے سے تیاری میں تھے، اعتراضات کی تیاری میں تھے۔ میں نے جاتے ہی جب دیکھا نا ماحول کو، میں کہا واہ، مل بیٹھیں گے دیوانے، مل بیٹھیں گے دیوانے۔ انہوں نے اعتراض کیا، میں نے پہلے ان کو اپنے حالات بتائے، پھر انہوں نے اعتراض کیا، پھر نے اعتراض کیا، اعتراض۔ یاد رکھیے گا، اعتراض کرنے والے کو کبھی کوئی دلیل مطمئن نہیں کر سکتے۔ روح کی دنیا، من کی دنیا، یہ یقین سے چلتے ہیں، عشق سے چلتے ہیں، کبھی اعتراض سے نہیں چلتے۔ ان کا اعتراض بڑھتے بڑھتے نا، ادھر میں نے گھڑی دیکھی، اسد وہ سید خورشید احمد شاہ صاحب نیک انسان ہے، ان کے گھر ہر سال محفل کے لیے وقت دیتا ہوں، ان کے ہاں جانا تھا، گھڑی میرے سامنے تھی، ایک اور جگہ دعا کے لیے جانا تھا، پھر وہاں۔ تو میں نے کہا مجھے جواب اجازت چاہیے، اٹھتے اٹھتے میں آپ کو ایک عمل دیتا ہوں، تحفہ، ایک ٹوٹکا دیتا ہوں، اٹھتے اٹھتے ایک میں آپ کو ایک ٹوٹکا دیتا ہوں، اور وہ ٹوٹکا بڑا زبردست ہے، آپ کو بہت فائدہ دے گا، اور وہ ٹوٹکا بھی پیشاب والا ہے۔ میں نے کہا پیشاب والا ٹوٹکا دیتا ہوں، پریشان ہو گئے، یہ کیا ٹوٹکا ہے؟ میں نے کہا کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ جب ہم وہاں شہر سے باہر گئے، جہاں موجودہ ان کا تعلیمی ادارہ ہے، تو وہاں جب گئے کہ فرمانے لگے ہر روز کسی نہ کسی دوسرے بچھو کاٹ جاتا تھا، سانپ بچھو، جنگل تھا سارا ویرانہ تھا، بڑے ٹوٹکے آزمائے، بڑے ٹونے آزمائے، فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ انہوں نے 2019 کے البلاغ میں لکھا ہے، اکابر کے اعتماد میں اس کی پوسٹ بھی موجود ہے۔ تو کہنے لگے کہ پھر ایک ٹوٹکا آزمایا، وہ یہ تھا کہ جس جگہ بچھو نے کاٹا ہوتا تھا وہاں بچے کو پیشاب کرواتے تھے، بچے کو نا وہاں پیشاب کرواتے تھے،
تو بچھو کا کاٹا چیختا تھا. وہ کہتے ہیں نا بچھو کا کاٹا روئے سانپ کا کاٹا سوئے. میں نے دونوں دیکھے ہیں. سانپ کا کاٹا بھی دیکھا ہے, اس کو جھنجھوڑتے تھے, پھر وہ غنودگی میں چلا جاتا تھا, پھر جھنجھوڑتے تھے, حتیٰ کہ وہ مر گیا اسی کیفیت میں. میں نے دونوں دیکھے ہیں. بچھو کا کاٹا روئے سانپ کا کاٹا سوئے. وہ چیختا تھا. کہنے لگے ایک نقصان یہ ہوا کہ جب یہ ٹونا ہمارا بالکل کامیاب ہو گیا, لیکن ایک نقصان ہوا, جب کوئی بندہ روتا تھا بچے بھاگ جاتے تھے کہ آپ پیشاب کروائیں گے. تو میں نے ان سے کہا آپ نا اس ہستی کے خلاف فتویٰ لکھ کے مجھے دے دیجیے گا, میں ان کو پہنچا دوں گا کہ یہ پیشاب والے آپ کام شروع کر دیے, آپ نے پیشاب والے کام شروع کر دیے. یہ دلیل کہاں سے نکال کے لائے ہو؟ یہ دلیل کہاں سے نکال کے لائے ہو کہ آپ پیشابوں سے علاج شروع ہو گیا؟ میں کہ ویسے میری طرف سے آپ کو یہ پیشاب والا عمل ٹوٹکا آپ کو گفٹ ہے. آپ بیچارے کیا بولے؟ یہ ایک شعبہ ہے. عملیات, وظائف, تعویذات یا ٹوٹکے, یہ ایک پوری دنیا ہے. ویسے ایک بات یاد رکھیے گا, تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا. تجربہ. اور وہ پوسٹ اکابر پر اعتماد میں موجود تھی, پھر میں نے ان کو کسی کے ذریعے سے بھجوا دی. بالوں کی بات یاد رکھیں. بالوں کی بات چلی تھی. ایک عمل دے رہا ہوں, شاید آج تک نہیں دیا میں نے, زندگی میں پہلی دفعہ. ایسا نہیں کہ عمل چھپاتا ہوں. بعض اگر میرے منہ سے نا, ابھی میں گاڑی میں آ رہا تھا حویلی سے, تو باتیں کر رہا تھا تو میرا بیٹا کہنے لگا آج تک آپ نے بتائی نہیں. میں بیٹا یاد ہی نہیں ہے, زندگی میں یاد آتا ہے تو بتا دیتا ہوں. بتایا ہی نہیں. اپنے جسم کے 3 بال لیں, اور میں نے دن منگل کا کہا ہے. منگل کو اس کے ساتھ تعین ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. منگل وہ آپ کے ملک میں کون سے وقت میں؟ منگل کی صبح سے شام کے درمیان یہ عمل کرنا ہے, اور کرنا اجالے والے وقت میں ہے. اجالا یعنی دن, چھامی میں نہیں کرنا. چھامی آمی چھامی جامی, تب تک بھوجن کر کر کھامی. ایک ہندو نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا صبح نکلنا, محنت پہ چلنا, اور شام کو آنا, پھر دیکھ گرم گرم کھانا, بہترین زندگی اور لذتیں ملیں گے. لارڈ کلائیو یہی کچھ کرتا تھا. اور سراج الدولہ کی محفلیں سرود ہوتی تھیں رقص کی رات کی آخری پہر میں, اور وہ صبح دوپہر کو اٹھتا تھا, اور لارڈ صبح اٹھ کے کلائیو گھوڑی پہ بیٹھ کے نکلتا تھا اور شام کو آتا تھا. اور کائنات نے دیکھا کہ سراج الدولہ پلاسی کی جنگ انگریز سے ہار کے, لارڈ کلائیو جو ہے وہ صبح نکلتا تھا, چھامی آمی چھامی جامی, تتا بھوجن کر کر کھامی. صبح کے وقت کی برکت, صبح کے وقت کی خیریں, صبح کے وقت کی دولتیں, صبح کے وقت کا مالا مال ہونا ایک اور موضوع ہے. پورا ایک زندگی ہے, ایک زندگی. ہمارے ایک مخلص ہیں, وہ کہنے لگے کہ امریکہ میں ٹریفک کا سب سے زیادہ رش صبح 4 سے 5 کے درمیان ہوتا ہے, سب سے زیادہ رش. پھر میں نے ایک سے پوچھا, دوسرے سے پوچھا, میرے پاس تو پورے ورلڈ کا 2-4 بندوں کا رابطہ ہوتا رہتا ہے. انہیں کہ جی صبح کا وقت. ہماری نا ایک دفعہ ترکیہ میں کھانا شام کا نہیں کھایا, شہر میں گئے تو سارا شہر بند. کیلا لیا تو ایک کیلا پاکستانی 700 روپے کا. پاکستانی, اب اس کو پاکستان سے ضرب دینے شروع کر دی, کیلا 700 کا. اور ساری کے سارا شہر بند ہے, سنسان ہے. پھر جو پڑے تھے کوئی 2-4 بسکٹ گزارا کر کے پھر سو گئے. مزہ آیا زندگی کا. زندگی. میں اس ترکی میں 3 دفعہ گیا ہوں. 2015 میں پہلی دفعہ گیا ہوں. میں نے یہی منظر دیکھا ہے, اور بھی ملکوں میں گیا ہوں, یہی منظر دیکھا ہے, یہی منظر. یہ شام کے بعد کے رونق میلے ہمارے پاس ہی ہیں, اور ناکام رونق میلے ہیں, کامیاب رونق میلے نہیں ہیں. تو کیا بات کر رہا تھا؟ چلو شام کی بات بتاؤں, پھر رونق میلے کی ایک بات بتاؤں. اللہ کے حبیب کے ایک صحابی ایک علاقے کے گورنر بن کے گئے. گورنر سے مراد وہاں کے حکمران, اور گورنر سے مراد موجودہ گورنری کا نظام نہیں, بہت بڑا خیمہ ہوتا تھا. بس دیکھا کہ
شہر کے لوگ جو ہیں غالباً یہ مدین کا علاقہ تھا، یا مدائن یا مدین، میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کر رہا، وہاں کے گورنر بن کے گئے۔ مدائن اور ہے، مدین اور ہے، وہاں کے گورنر بن کے گئے۔ دیکھا کہ لوگ رات کو باہر نکلتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور رنگینیاں اور زندگی کا کیا نظام۔ تو انہوں نے ان کو روکا کہ رات کو باہر نہ نکلو، جلدی سو جانے کی زندگی کی ترتیب بناؤ اور جلدی اٹھنے کی۔ وہ نہ روکے، حتیٰ کہ روکنے کا مذاق اڑایا۔ پھر روکا، جب حجت تام ہو گئی پھر ایک حکم نامہ لکھوایا۔ ہائے ہائے ہائے، ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حکم نامہ لکھ رہے ہیں دریائے نیل کو، اور ابکری کا رسالہ مسلسل دریائے نیل کے اس نقش کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ ایک حکم نامہ لکھوایا، حکم نامہ انہوں نے، کہ میں شہر کے جتنی بھی جنگل کے درندے ہیں، میں کملی والے کا غلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور میں حکم دیتا ہوں کہ آج رات جتنے بھی شہر کے درندے ہیں جو شہر سے باہر نکلے ان کو سب کو چیر پھاڑ دیں۔ اور یہ حکم نامے شہر کی مختلف جگہوں پہ لگوا دیے۔ انہوں نے اس حکم نامے کا بھی مذاق اڑایا، بس صبح لوگوں نے دیکھا تو لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض، جو گدا ہے شاہ جہان ہے، جو کملی والے کے در کا گدا ہے اسے بادشاہوں سے کیا غرض۔ پھر وہ بولتے تھے تو دریا چل پڑتے تھے، پھر وہ بولتے تھے تو زمینیں ٹھہر جاتی تھیں۔ زلزلہ آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زلزلے کو کوڑا مارا زمین کو، کیا عمر اس زمین پہ انصاف نہیں کرتا؟ آج کے بعد پھر مدینہ میں کبھی زلزلہ نہیں آیا، اور آگ نکلی آتش فشاں کی۔ آج بھی مدینہ کی زمینیں ساری چلی ہوئی ہیں، جہاں آج تک وہ رولر نہیں، آبادیاں نہیں پہنچی، آتش فشاں نکلا۔ حضرت تمیم داری گئے اور اپنی چادر سے اس کو ایسے کر کے اللہ اکبر کہتے گئے، آگ پیچھے ہٹتی گئی۔ تاریخ آج بھی ماننے کو تیار نہیں، لیکن انگریز ماننے کو تیار ہے۔ اس نے اپنی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سچ ہے، اور کہا کہ وہ آگ وہاں واپس آتش فشاں لاوا واپس پہاڑ کے اندر سے نکلا تھا، وہاں گیا اور اس کے بعد اس پر پتھر دے دیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ آج تک پھر وہاں سے لاوا نہیں نکلا۔ اللہ کی ذات سے ایسا تعلق بناؤ، ذکر کی دنیا سے، تسبیح کی دنیا سے اور حلال کی دنیا سے ایسا تعلق بنا، تسبیحات کی دنیا سے مخلوق کو خدمت کے جذبہ دے کر، مخلوق کی خدمت کر کے، اور ہر مسلک، مذہب، فرقے اور رنگ اور نسل کو برداشت کر کے، درگزر کر کے، رواداری کے مزاج کے ساتھ اللہ سے ایسا تعلق بنا، عبادت اور خدمت کے ساتھ ایسا تعلق بنا کہ بس جو حکم ہوا وہ ہو گیا۔ جنگل میں ایک گئے، میں بال کا عمل بتا رہا ہوں، بال کا اور منگل کے دن کی ساتھ، لیکن کہیں اور نکل گیا ہوں۔ جنگل میں ایک جگہ گئے، جنگل میں، اور وہاں جنگل کے درندے تھے اور وہ چیر پھاڑ دیتے تھے۔ آواز دی، اے جنگل کے درندوں، ہم کملی والے کے غلام ہیں اور ہم آقا کملی والے کے غلام ہیں، آج رات ہم نے یہاں بسر کرنا ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ افریقہ کا جنگل، اور مجھے ایک بندہ وہاں سے ہو کے آیا، اس نے مجھے بتایا، میں وہاں گیا ہوں اور کیا دیکھا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ کہا کہ نکل جاؤ، کہا تو دیکھا کہ سانپ ہیں، بچھو ہیں، شیر ہیں، بھیڑیے ہیں، ہر بندہ اپنے بچوں منہ میں لے کے نکل رہا ہے، اور مجھے وہاں کے ایک بندے نے بتایا، میں اس جنگل میں گیا ہوں اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ جنگل ہے جہاں کملی والے کے غلام آئے تھے، آج بھی اس جنگل میں درندے نہیں ہیں۔ جنگل ویسے بھی، اور افریقہ کا جنگل ہو، درندے نہ ہو۔ یہ تسبیح خانہ جو تسبیح کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، مخلوق کی خدمت کے ذریعے اور محبت اور پیار کو بانٹنے کے ذریعے یہ جو ایک زندگی دے رہا ہے، وہ زندگی، اس زندگی کا انجام یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے ایسا تعارف اور تعلق بن جاتا ہے کہ پھر اللہ سے جو کہہ دیں اللہ کر دیتا ہے۔ پھر درندے بھی بات ماننے کو تیار ہیں، پھر آتش فشاں بھی بات ماننے کو تیار ہیں، پھر دریائے نیل بھی بات ماننے کو تیار ہے، پھر جنگل کے درندے بھی بات ماننے کو تیار ہیں۔ کیوں؟ فرمایا جب بندہ میرا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں اس کی زبان ہوتا ہوں، بولتا وہ ہے، ہوتا میں ہوں، پھر اس کا ہاتھ ہوتا ہوں، بڑھتا وہ ہے، ہوتا میں ہوں، پھر اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، چلتا وہ ہے، ہوتا میں ہوں۔ حدیث قدسی کا مفہوم عرض کیا۔ اس لیے فرمایا کسی فقیر سے بندہ
अनाद और दुश्मनी न ले, और फकीर भी अगर कोई सहबे निस्बत है, वरना जो मुंह से निकलेगा हो जाएगा और नुकसान हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। इसके वाकयात देखे मैं। किसी फकीर से दुश्मनी न करे। मंगल का दिन हो, मंगल की साथ के साथ बड़ा ताल्लुक है इस अमल को। आपने जरूरी है कंघी नहीं करनी, सर में कंघी कर दें, दाढ़ी में कंघी कर दें, चंद बाल गिरे, चंद बाल गिरे, उनमें से 3 बाल लेने हैं। अगर नहीं गिरे तो ताक लेना है, 1 लेना है या 3। गौर से समझ, ताक लेना है, 1 लेना है या 3। उस बाल पे हमेशा अमल कर लिया करें। एक मंगल करें, दूसरा मंगल चूक जाए कोई हर्ज नहीं, पर महीने में 1 मंगल तो लाजिम कर लिया करें। 3 मंगल हो जाएं, 4 मंगल हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर मजबूरन कोई ऐसी जिंदगी का सफर है और आपके घर में कोई ऐसा बूढ़ा है, माजूर है, मरीज है, वो नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। बच्चा है नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। कोई मजबूर है नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। कोई ऐसा बंदा है वो मानता ही नहीं है इस काम बात को, नहीं करता, उसकी तरफ से खुद करें। अगर उसका कोई बाल मयस्सर हो, खुद करें। मैंने पहले अर्ज किया कि बाज़ औक़ात हमारी लाइल्मी नावाकफियत कि हम कहते हैं कि ये जादू अंग्रेजों पे नहीं होता, ये जिन्नात अंग्रेजों पे नहीं होते, ये नजर बद, ये अनोखी कहानियां लाइल्मी है। लाइल्मी, उसके लिए बहुत बड़ी लाइब्रेरी है अपकरी की साइट पे, उसका नाम जादुई लाइब्रेरी है, और उसमें मुसलसल किताबें आ रही हैं। आपके पास भी कोई लिंक हो तो जरूर भेजें हमारे टेलीनार के नंबर पर। आ रही हैं मुसलसल किताबें, आ रही हैं। और अंग्रेज को जादू ने कितना सताया, जिन्नात ने कितना सताया, कितना तहस नहस किया है। ये लफ्ज समझ गए, लफ्ज को भी तहस नहस कर दिया। ये हक़ाइक़ है, ये सच्चाई है। खिदमत में जो अर्ज कर रहा हूं वो बाल के बारे में है, और मैंने अर्ज किया कि हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ भी ये मामला हुआ, और इमाम हसन के साथ भी बालों पे असर हुआ। जहां इमाम हसन को जहर दिया गया और उनकी शहादत जहर की वजह से हुई, वहां बालों के जरिए से उन पे जादू भी हुआ, और बड़ी बड़ी हस्तियों के ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं कि कभी आपके कोई बंदा बाल ले भी ले, कहीं से भी ले ले, और कभी उस पर जादू असर न करे, शैतानी अमल असर न करे, जिन्नाती अमल असर न करे, जादुई अमल असर न करे, कभी भी जिंदगी में वो अमल असर न करे, अगर आप ये चाहते हैं तो फिर हर हफ्ते या महीने का कोई मंगल, हर हफ्ते का मंगल या महीने का कोई मंगल, 1 महीने के बाद भी कर सकते हैं, 15 दिन के, लेकिन हो हफ्ते हो मंगल का दिन, हो मंगल का दिन, अपने जिस्म के 3 दाढ़ी के या सर के 3 बाल ले लें। अब इसमें एक और बात भी है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके सर के बाल बहुत मुख्तसर हैं, वो क्या करें, वो महीने के बाद कंघा दे दिया करें। बाज मुख्तसर होते हैं, लेकिन अमल जरूर करें, अमल जरूर करें। और इस अमल के ऊपर अब करना क्या है, ये भी आपको मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं। इस अमल पे करना क्या है, इसके 3 तरीके बताऊंगा, इसमें से जो आप इंतखाब कर लें और जहां आपको सहूलत हो। एक तरीका तो यह है कि साफ हथेली पे रखें, हथेली पे रखें, दाएं हाथ की हथेली पे रखें, और जो पढ़ने को बताऊं वो पढ़ें, और उसके बाद इसको कहीं दफन कर दें, और कहीं पत्थर के नीचे कहीं। एक तरीका यह है। एक तरीका यह है कि वो बाल आप किसी आटे में गूंधे हुए आटे में डाल दें, और समंदर, दरिया, नहर, झील, जहां पानी हो, या कब्रिस्तान जहां वीराना हो लेकिन साफ जगह पे, उसको मिट्टी न लगे, कीड़े मकोड़े, जानवर, परिंदे खा जाए। 2 रास्ते हैं, 2 तरीके हैं। तीसरा तरीका यह है कि वो बाल बड़ा गोश्त हो, हस्ब तौफीक हो, 1.25 किलो हो, 1.25 पाव हो, 1.25 किलो हो, 1.25 पाव हो, 1.25 पाव तकरीबन 300 ग्राम बनेगा। 300 ग्राम, 300 ग्राम से ज्यादा थोड़ा सा बनेगा। तो जितना भी हस्ब तौफीक बड़ा गोश्त हो
उस बड़े गोश्त में के शॉपर में बर्तन में वो बाल डाल के वो बाल और उसको परिंदों में, चील कौओं में या दरिया, समंदर, नहर में या किसी कब्रिस्तान वीराने में, कहीं वीराने में वो रख दें। ये तीनों तरीकों में से जो तरीका आपको बेहतर लगे, लेकिन एक बात बहुत लाजिम है, इस बाल के साथ सदका जरूरी है, हदिया जरूरी है। वो आटे की शक्ल में आ जाता है, उधर गोश्त की शक्ल में आ रहा है। अगर आप हथेली पे अमल करना चाहें फिर कुछ पैसे सदका कर दें, लाजिम करें। 1 पैसे से लेकर 1 लाख रुपए तक, 1 रुपए से लेकर 1 लाख तक, जितना दिल चाहे किसी जरूरतमंद ऐसे को जो सवाल ना कर सकता हो उसको ये हदिया कर दें, पर जरूर करें, चाहे हस्बे तौफीक जितना भी कर दें। लेकिन एक बात बताओ, इस अमल को मेरा जी चाहता है मैं आज जरा खोलूं। बाल वाला अमल कुदरती आया है, खोलूं। इसके खोलने से पहले एक चीज बताता हूं। मुझे एक चीज मिली है, एक सच्ची कहानी है। एक बहुत बड़ा अंग्रेज आमिल था जो काले जादू का माहिर था। यह शैतानी जिन्नात से मदद लेकर इंसानों पर जादू करता था। हाल ही में उसकी पोस्ट इस वक्त नेट की दुनिया में बहुत वायरल है। वो उसने बयान दिया है कि मैं चाह कर भी कोशिश करके भी ऐसे लोगों को जो 5 वक्त की नमाजी हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं और उनके दिल में एक नूर और रोशनी है, बावजूद कोशिश के मैं उन पे जादू नहीं कर सकता, और करता भी हूं तो उसका वार, मेरे वार का उन पर असर नहीं होता। कहने लगे ये मेरे लिए बहुत हैरान कुन बात थी और मैं इस तजस्सुस में ऐसा क्यों हो रहा, और मेरा जादू उन मुसलमानों पे जो नमाज, जिक्र, तस्बीह, तिलावत को करते हैं, आखिर उन पे असर क्यों नहीं कर रहा। इस असर को तलाश करते 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 जब मैं कुरान, तस्बीह, कमली वाले के फरमान तक पहुंचा तो खुद इस्लाम मेरे सीने में आ गया। बुनियाद ये बनी। ये मेरे पास एक रिसर्च पड़ी है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। बुनियाद ये बनी कि कैसी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी चीज है कि जो इनके ऊपर असर नहीं करती, कौन सी ऐसी चीज है जिसका असर नहीं होता। उसने बताया कि जिस वक्त मैं किसी मुसलमान पर जादू को कोशिश करता, कोई मुस्बत रोशनी या एनर्जी, पॉजिटिव वेज या रेज, वो चीजें उनके इर्द गिर्द आ जाती थी, जिसे मैंने आंखों से देखा मिस्र की दुनिया में। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।